بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، غزوہ بنی مستلق میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار سے جڑے واقعات پیش آئے تھے۔ دوسرے واقعے میں منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تھی، جس کا تذکرہ ہم پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ دوستو، اس بات کو مہینہ گزر چکا تھا اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا، اے عائشہ، تمہارے بارے میں مجھ تک ایک بات پہنچی ہے۔ اگر تم ان تہمتوں سے پاک ہو تو اللہ خود تمہاری برات ظاہر فرما دے گا، اور اگر معاذ اللہ اس گناہ میں کسی طرح مبتلا ہو گئی تو اللہ سے استغفار کرو اور توبہ کرو، کیونکہ جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ سن کر میں نے اپنے والدین سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس کا جواب دیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹی، میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ تب میں نے عرض کیا، آپ سب نے یہ باتیں سن لی ہیں، اب اگر میں کہوں کہ میں بے قصور ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں واقعی بے قصور ہوں، تو کیا آپ لوگ اس بات کو مان لیں گے؟ لہٰذا میں صبر کرتی ہوں اور اپنے رنج و غم کی شکایت اپنے رب سے ہی کرتی ہوں۔ پھر میں اٹھی اور بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ اس وقت مجھے گمان نہ تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوگی۔ میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی خواب دکھا دیں گے اور مجھے اس تہمت سے بری فرما دیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم اسی حال میں تھے کہ اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے آثار ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو چہرہ مبارک پر تکلیف کے آثار ظاہر ہو جاتے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کپڑا ڈال دیا اور سر کے نیچے تکیہ رکھ دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے جب وحی کے آثار دیکھے تو مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں بے قصور ہوں۔ البتہ میرے والدین پر سخت گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ آخرکار جب وحی ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے جیسے موتیوں کے دانے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا جملہ یہ فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری قرار دے دیا ہے۔ روایت کے مطابق اس موقع پر سورہ نور کی آیت نازل ہوئی، جن کا مفہوم یہ ہے، جن لوگوں نے یہ تہمت گڑھی وہ تم میں سے ایک گروہ ہے، اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ انجام کے اعتبار سے تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ان میں سے ہر ایک پر اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نے اس میں حصہ لیا، اور جس نے اس میں سب سے زیادہ حصہ لیا یعنی عبداللہ بن ابی، اس کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے دلوں میں بھلا گمان کیوں نہ کیا؟ الزام لگانے والوں کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی بات پر 4 گواہ لے آتے۔ شریعت کے مطابق اگر لوگ 4 گواہ نہ لا سکیں تو وہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں، اور اگر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا تو جس بات پر تم پڑ گئے تھے اس کی وجہ سے تم پر سخت عذاب آ جاتا۔ حالانکہ تم اس جھوٹ کو ایک دوسرے سے سن کر زبان پر دہرا رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہہ رہے تھے جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم اور کوئی دلیل نہ تھی، اور تم اسے معمولی بات سمجھ رہے تھے، جبکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات ہے۔ اور جب تم نے یہ بات پہلی بار سنی تھی تو ایسا کیوں نہ کہا کہ یہ بات ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اپنی زبان پر لائیں، یہ تو بہت بڑی تہمت ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا۔ اللہ تمہارے لیے احکام کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی باتیں پھیلیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اس پر حیران نہ ہو کیونکہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اے ایمان والو، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر ہے کہ اس نے تمہیں توبہ کی توفیق دی، اور یہ
کہ اللہ نہایت شفقت کرنے والا اور بے حد مہربان ہے تو تم بھی ہلاک ہو جاتے۔ دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے اس سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب میں ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا، تم غمگین کیوں رہتی ہو؟ میں نے جواب دیا، لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے پریشان ہوں۔ اس نوجوان نے کہا، تم یہ دعا پڑھو جس کا ترجمہ یہ ہے، اے بڑی بڑی پریشانیوں کو دور کرنے والے، مصیبت کے اندھیروں سے نکالنے والے، فیصلوں میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے اور ظالم سے بدلہ لینے والے، اے اول اے آخر، میری اس پریشانی کو دور فرما دے اور میرے لیے نجات کی کوئی راہ پیدا فرما دے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ دعا پڑھی، پھر میری آنکھ کھل گئی، میں نے انہی الفاظ میں دعا مانگی، اس کے بعد اللہ نے میرے لیے دروازے کھول دیے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔